ہر وقت تصور میں مدینے کی گلی ہو، 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 اور یاد محمد کی میرے دل میں بسی ہو، دو سو بلال کا ملے درد رضا سا، دو سو بلال کا ملے درد رضا سا۔ الحمدللہ وقفا والصلاة والسلام على محمد المصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم۔ فسهل یا الہی علینا کل صعب بحرمت سید الابرار سہل۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا نور اللہ۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، الحمدللہ عز و جل، اللہ رب العالمین جل جلالہ و عم نوالہ کے فضل و کرم اور اس کی مہربانی سے، اور اس کے محبوب دانۂ غیوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کرم سے، اور شیخ طریقت معارف حقیقت حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ محمد عبدالشکور صاحب قادری رضوی نقشبندی دامت برکاتہم عالیہ، آپ کے حکم کے مطابق علم دین کی یہ محفل سجائی ہے۔ اللہ رب العالمین جل جلالہ عم نوالہ ہمارا یہاں پر آنا، سننا، سنانا، سیکھنا، سکھانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جو کچھ ہم کہیں سنیں اسے یاد رکھ کر اس پر عمل کرنے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی سعادت عطا فرمائے۔ اللہ کے محبوب دانۂ غیوب صلی اللہ علیہ وسلم اسے دعا دیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس کا چہرہ تر و تازہ رکھے، جو میرے کلام کو سنے، یاد رکھے، اس پر عمل کرے اور اسے دوسروں تک پہنچائے۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اگر ہم تر و تازہ رہنا چاہتے ہیں، دنیا اور آخرت میں شاد و آباد رہنا چاہتے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے مصداق بننا چاہتے ہیں، تو خود بھی سنتوں کو سیکھیں، اس پر عمل کریں، اور نیکی کی دعوت کے ذریعے، انفرادی کوشش کے ذریعے
اور مدنی قافلوں کے ذریعے مشرق اور مغرب میں، شمال اور جنوب میں سنتوں کا نور پہنچائیں۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، شعبان المعظم کی آج پہلی تاریخ ہے، 1429 سنہ ہجری ہے۔ سرکار دو عالم نور مجسم رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے، رجب شہر اللہ، رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان و شہری، شعبان میرا مہینہ ہے، و رمضان و شہر امتی، اور رمضان المبارک میری امت کا مہینہ ہے۔ تو جسے رمضان المبارک کا مہینہ ملے، وہ یہ جسے رجب کا مہینہ ملے وہ یہ دعا کرے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، اے اللہ عز و جل تو ہمارے لیے رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما، وبلغنا رمضان، اور ہمیں رمضان المبارک تک پہنچا۔ ہم بھی یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی شعبان المعظم کے مہینے میں ہمارے لیے برکت عطا فرمائے، کیونکہ اس مہینے کو نسبت ہے سرکار دو عالم نور مجسم رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت سے۔ اور یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں رمضان المبارک کا رحمت والا، مغفرت والا، جہنم سے آزادی والا مہینہ ہمیں عطا بھی فرمائے، اور نمازیں پڑھنے کے لیے، روزے رکھنے کے لیے، تراویح ادا کرنے کے لیے، قرآن پاک سمجھ کر پڑھنے کے لیے، پھر پڑھ کر پھر سمجھنے کے لیے، پھر سمجھ کر اس پر عمل کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہمت بھی عطا فرمائے، توفیق بھی عطا فرمائے، اور ہماری دائمی مغفرت کا ذریعہ بھی بنا دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ توبوا الی اللہ، استغفر اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، الحمدللہ عز و جل، آج کی اس محفل میں ایک باپ اپنی اولاد کی کیسے تربیت کرے، اور حقیقت بات تو یہی ہے کہ جہاں ہم اس کی جسمانی نشوونما کرتے ہیں، اس کی جسمانی ضروریات پوری کرتے ہیں اپنی اولاد کی، اپنے نور نظر، اپنے لخت جگر کی، وہاں پر ہمیں اس بات کا بھی خیال کرنا چاہیے کہ اس کی روحانی تربیت کیسے کی جائے۔ اور یاد رکھ لیجئے، جب ہم اس کی تربیت کریں گے کہ ایک ماں کا کیا حق ہے، ایک باپ کا کیا حق ہے، بہن بھائیوں کا کیا حق ہے، ایک مسلمان کا کیا حق ہے، ارے انسان تو انسان، جانور کے بھی کچھ حقوق شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھے ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل جب ہم اس کی تربیت کریں گے تو امید ہے کہ انشاءاللہ وہ ایک با کردار اور ایک با حیا مسلمان بن جائے گا۔ ابھی جو میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ لقمان پارہ نمبر 21 کی آیت نمبر 12 اور 13 کی تلاوت کی ہے، اس میں سیدنا لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی ہے، اس کی تربیت فرمائی ہے۔ اے کاش ہم بھی ان آیات میں بار بار غور کریں، اور ہو سکے تو اپنے شہزادوں اور شہزادیوں کی اسی طریقے سے تربیت فرمائیں، ان کا دینی ذہن بنائیں، تاکہ وہ ایک معاشرے میں ایک با کردار اور ایک با حیا مسلمان بن جائیں، ان کی دنیا بھی اچھی ہو جائے اور ان کی آخرت بھی اچھی ہو جائے۔ ایسا نہ ہو کہ اولاد تو ہماری ہو لیکن اختیار کسی اور کا ہو، اولاد ہماری ہو لیکن تربیت کسی اور کی ہو، اولاد ہماری ہو لیکن اشارے کسی اور کے ہوں۔ ایسا نہیں،
بلکہ ایسا ہو کہ اولاد بھی ہماری ہو اور ہم اس کا ایسا اسلامی ذہن بنائیں کہ تاکہ وہ اللہ عز و جل اور اس کے محبوب دانائے غیوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت گزار اور فرما بردار بن جائے۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، اور ہم نے دی لقمان کو عقل مندی تاکہ حق مان اللہ تعالیٰ کا۔ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، اور جو کوئی حق مانے اللہ عز و جل کا تو مانے گا اپنے بھلے کو۔ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اور جو کوئی منکر ہوگا تو اللہ تبارک و تعالی بے پرواہ ہے، سب تعریفوں والا۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ، اور جب کہا لقمان نے اپنے بیٹے کو، جب اس کو سمجھانے لگا، اے بیٹے شریک نہ ٹھہرائیو اللہ عز و جل کا، ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شریک بنانا بھاری بے انصافی ہے۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، سیدنا لقمان علیہ السلام کے متعلق آتا ہے، تفسیر بیضاوی وغیرہ میں ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت لقمان علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ وہب بن منبہ کی روایت کے مطابق آپ سیدنا ایوب علیہ السلام کے بھانجے تھے، اور مقاتل نے انہیں حضرت ایوب علیہ السلام کا خالہ زاد بھائی بتلایا ہے۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، سیدنا لقمان علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے حکمت عطا فرمائی تھی، دانائی عطا فرمائی تھی، علم، عقل، علم و حلم و بردباری، یہ ساری نعمتیں رب العالمین جل جلالہ عم نوالہ نے حضرت لقمان کو عطا فرمائی تھی۔ اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا کہ اے لقمان، ہم نے آپ کو حکمت عطا فرمائی ہے، دانائی عطا فرمائی ہے، اور قرآن میں آتا ہے یؤتی الحکمت من یشاء، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے حکمت عطا فرماتا ہے۔ وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، اور جسے اللہ تعالیٰ حکمت عطا فرماتا ہے گویا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے خیر کثیر عطا فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بہت زیادہ خیر کثیر عطا فرمائی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے لقمان وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، تجھے چاہیے کہ اس حکمت و دانائی ملنے پر تو ہمارا شکر ادا کر۔ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اور جو شکر ادا کرتا ہے وہ اپنے ہی بھلے کے لیے کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین جل جلالہ وعم نوالہ کو اس کے شکر کی کوئی حاجت نہیں۔ کسی کے ذہن میں ہو کہ صاحب میں نماز پڑھوں گا تو اللہ تعالیٰ کی شان بلند ہوگی، میں اللہ کا ذکر کروں گا تو اللہ کی شان بلند ہوگی، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ جب ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو ہمارا ذکر بلند ہوتا ہے، ہماری شان بلند ہوتی ہے، اس لیے کہ اللہ کا اعلان ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، تم مجھے زمین پر یاد کرو میں تمہیں آسمانوں میں یاد کروں گا، تم مجھے لوگوں کے درمیان یاد کرو میں فرشتوں کے درمیان تمہیں یاد کروں گا۔ تم میری طرف چل کر آؤ، میری رحمت دوڑ کر تمہیں اپنے دامن کرم میں جگہ دے دے گی۔ فرمایا اگر تم ناشکرا پن کرو گے تو پھر مجھے تمہاری کوئی حاجت نہیں، اور تمہارے ذکر نہ کرنے سے میری شان میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ توبوا الی اللہ استغفر اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔
میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، سیدنا لقمان علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بیٹے سے کہا، اے میرے بیٹے، یا بنیا، اے میرے بیٹے، لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، ان الشرک لظلم عظیم، بے شک یہ بہت بڑا بھاری جرم ہے۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یاد رکھ لیجئے، اللہ رب العالمین جل جلالہ و عم نوالہ نے جہاں ہماری جسمانی ضروریات کا خیال کیا، وہاں ہماری روحانی ضروریات کے لیے انبیاء کرام علیہم السلام کو بھیجا، اور ان کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے کلام اور کتاب کو بھی نازل فرمایا، اور پھر سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے جو امتی ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص الخاص امتی ہیں، غلام ہیں، جنہیں علماء کہا جاتا ہے، جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم عطا فرمایا ہے۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہم پر کرم فرمایا۔ یہ بات ذہن میں رکھنے والی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہماری ہدایت کے لیے روحانی معاملات کا بھی انتظام فرمایا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ بتلا دیا اپنے کلام اور کتاب کے ذریعے سے کہ بہت بڑا جو جرم ہے وہ ہے شرک۔ شرک ایسا جرم ہے جس کی معافی نہیں ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، بے شک اللہ تبارک و تعالی جس گناہ کو چاہے گا معاف کر دے گا، سوائے شرک کے کہ شرک کی معافی نہیں ہے۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، شرک کہتے کسے ہیں؟ شرک کی تعریف کیا ہے؟ ہمارے شیخ الحدیث حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ محمد عبد الشکور صاحب دامت برکاتہم عالیہ، اللہ تبارک و تعالی ان کا سایہ رحمت ہم پر تادیر قائم و دائم فرمائے، انہیں درازی عمر بالخیر عطا فرمائے، اور ان کے زیر سایہ رہتے ہوئے نہ صرف ہمیں بلکہ ہماری نسلوں کو بھی دین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دین اسلام کی نشر و اشاعت میں ہمارا حصہ بھی لکھ لے۔ آپ کی تعلیمات کا خلاصہ یہ ہے، شرک کی تعریف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں، اللہ تعالیٰ کی صفات میں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں کسی کو شریک کرنا۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اللہ عز و جل وحدہ لا شریک ہے، جیسا وہ ہے ایسا تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو وحدہ لا شریک مان لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں کوئی شریک نہیں ہو سکتا۔ نمبر ایک، اس کی صفات میں تو یاد رکھ لیجیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کیا ہیں؟ عطائی صفات ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کیا ہیں؟ ذاتی صفات ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی صفات کیا ہیں؟ ذاتی ہیں، جبکہ مخلوق کی صفات کیا ہیں؟ وہ عطائی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی دیکھتا ہے، ہم بھی دیکھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی بھی سنتا ہے، ہم بھی سنتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی کی یہ صفات ذاتی ہیں، وہ سننے میں، دیکھنے میں کسی کا محتاج نہیں۔ ہم سننے میں بھی، دیکھنے میں بھی اس کے محتاج ہیں۔ اس نے ہمیں یہ طاقتیں عطا فرمائی ہیں، اور جب چاہے وہ یہ طاقتیں ہم سے لے سکتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کیا ہیں؟ ذاتی ہیں، جبکہ ہماری صفات کیا ہیں؟ عطائی صفات ہیں۔ تو تیسری بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ یاد رکھ لیجئے، کوئی جاہل سے جاہل شخص بھی نبی کو سجدہ نہیں کرتا، کسی غوث کو سجدہ نہیں کرتا، اس لیے کہ سرکار دو عالم نور مجسم رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے، جس نے مجھے بھی سجدہ کیا اس کا ایمان برباد ہو جائے گا۔ اور میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، شرک کی تعریف آپ نے سنی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں
اس کی صفات میں، اس کی عبادت میں کسی کو شریک کرنا۔ یہ جو دوسرے لوگ ہیں جن کو شرک فوبیا ہو جاتا ہے، ہم اگر کسی کا ہاتھ چومیں تو کہنا شرک کر لیا۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یاد رکھ لیجئے، حالانکہ چومنا یہ دافع شرک ہے، اس لیے کہ جو چیز چومی جائے وہ خدا نہیں ہو سکتی۔ اللہ تبارک و تعالی چومنے سے پاک ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کو نہ چھو سکتے ہیں نہ چوم سکتے ہیں، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی جسم اور مکان سے پاک ہے۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا ہے میرے بیٹے شرک نہ کرنا، اس لیے کہ شرک وہ جرم ہے جس کی معافی نہیں ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک بہت بڑا بھاری جرم ہے اور اس کی معافی نہیں ہے۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہاں ایک بات اور بھی ذہن میں رکھ لیجئے، سیدنا لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی، پھر ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے یہ بھی فرما دیا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اور ہم نے تاکید کر دی انسان کو اس کے ماں باپ کے واسطے۔ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ، پیٹ میں رکھا اس کو اس کی ماں نے تھک تھک کر، اور دودھ چھڑانا ہے اس کا 2 برس میں، کہ حق مان میرا اور اپنے ماں باپ کا، اِلَيَّ الْمَصِيرُ، آخر مجھے تک آنا ہے۔ یاد رکھ لیجئے، اللہ عز و جل اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر ہم پر کسی کا حق ہے تو وہ ہمارے ماں باپ کا ہے، اس لیے کہ ماں باپ خود نہیں کھاتے ہمیں کھلاتے ہیں، خود نہیں پہنتے ہمیں پہناتے ہیں، ہماری ضروریات پوری کرنے کے لیے محنت کرتے ہیں، مشقت کرتے ہیں، جد و جہد کرتے ہیں۔ انہیں کڑن ہوتی ہے کہ کسی طریقے سے ہماری اولاد دنیا میں سکھ کا سانس لے۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ماں باپ کا بہت بڑا احسان ہے، اور ماں باپ میں ماں کا بہت بڑا احسان ہے کہ ماں 9 مہینے تک بچے کو اپنے پیٹ میں رکھتی ہے، مشقتیں برداشت کرتی ہے، اس کے بعد وضع حمل کی تکلیف، اس کے بعد 2 سال تک اسے دودھ پلاتی ہے۔ تو اس لیے باپ کے مقابلے میں ماں کا حق زیادہ ہے۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہہ دیا کہ شرک نہ کرنا، اور ساتھ میں درمیان کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اس حکم کو بھی شامل فرما دیا کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کر، جہاں میرا احسان مان وہاں اپنے ماں باپ کا بھی احسان مان، اس لیے کہ وہ تیری جسمانی پرورش کرنے میں کوئی کمی نہیں کرتے، وہ تیرے ساتھ محبت کرتے ہیں، تجھ سے شفقت کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہاں ایک مسئلہ اور بھی ذہن میں رکھ لیجئے، ماں باپ کی خدمت کا حکم دیا گیا، لیکن ساتھ ساتھ یہ بتا دیا گیا وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، اور اگر وہ دونوں تجھ سے اڑے اس بات پر کہ شریک مان میرا اس چیز کو جو تجھ کو معلوم نہیں، تو ان کا کہنا مت مان اور ساتھ دے ان کا دنیا میں دستور کے مطابق۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، فرمایا اگرچہ ماں باپ کے ساتھ تجھے احسان کرنا ہے، ماں باپ کے ساتھ تجھے بھلائی کرنی ہے، ماں باپ کے ساتھ تجھے تعاون کرنا ہے، لیکن اگر یہی ماں باپ اگر تجھے شرک کا حکم دیں، شرک کرنے کی تعلیم دیں، تو پھر تجھے ان کی بات نہیں ماننی، ان کا کہنا نہیں ماننا، ان کی اطاعت نہیں کرنی، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت جائز نہیں۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، بتا دیا گیا کہ جب اللہ تبارک و تعالی کا حکم ہو
تو پھر مخلوق کی اطاعت جائز نہیں، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی کا حکم سب سے پہلے ہے اور اس کے آگے کسی حکم کی کوئی حیثیت نہیں۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے فرما دیا کہ ماں باپ اگر تمہیں شرک کی تعلیم دے تو پھر شرک نہیں کرنا، لیکن یہ بات ذہن میں رکھ لیجئے، وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، لیکن دنیا کے جو معاملات ہیں وہ ان کے ساتھ دستور کے مطابق کرنے ہیں، اس میں کوئی کمی نہیں کرنی، ان کی خدمت میں کوئی کمی نہیں کرنی، اگرچہ وہ مشرک ہیں، اگرچہ وہ اللہ اور اس کے رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم کے نافرمان ہیں، لیکن تمہیں اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہاں ایک بات ذہن میں رکھ لیجئے، ماں باپ کی بڑی شان ہے۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں کسی صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اور اس کے رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مجھ پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ آپ نے فرمایا تیری ماں کا۔ پھر اس نے عرض کیا، آپ نے فرمایا تیری ماں کا۔ پھر اس نے عرض کیا، آپ نے پھر فرمایا تیری ماں کا۔ چوتھی مرتبہ آپ نے اس ارشاد فرمایا تیرے باپ کا۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ماں کا بڑا حق ہے۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام علیہم الرضوان کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ، جو اپنے ماں باپ کو مسکرا کر دیکھے اللہ تبارک و تعالی اسے مسکراہٹ پر ایک حج مبرور کا ثواب عطا فرمائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی دن میں 100 مرتبہ اپنے ماں باپ کو مسکرا کر دیکھے، آپ نے فرمایا اسے 100 حجوں کا ثواب ملے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس طرح تو ہم بہت سارے حج کر لیں گے۔ آپ نے فرمایا، اے عمر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں، واللہ یضاعف لمن یشاء، ارے تم جتنی بار بھی دیکھو گے اللہ تبارک و تعالیٰ اتنے حجوں کا تمہیں ثواب عطا فرمائے گا۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہاں یہ ضرور ہے کہ کوئی ہمیں حاجی نہیں کہے گا، الحاج نہیں کہے گا، لیکن میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہمارے نامہ عمل میں حج کا ثواب لکھ دیا جائے گا، اور جتنی بار مسکرا کر دیکھیں گے اللہ تعالیٰ اتنے حجوں کا ثواب ہمیں عطا فرمائے گا۔ آج بدقسمتی یہ ہے کہ آج کا مسلمان اپنے بچوں کی امی کو دیکھ کر تو مسکراتا ہے، لیکن اپنی ماں کو دیکھ کر مسکراتا نہیں۔ اے کاش آج ہم اپنے بچے کی دینی تربیت کریں، ان کی اسلامی تربیت کریں، انہیں علوم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے آشنا کرائیں، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے جہاں وہ ہماری اطاعت اور فرما برداری کرے گا، وہاں پر معاشرے میں ایک باکردار اور ایک باحیا مسلمان بن کر رہے گا، اللہ عز و جل اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا اطاعت گزار بن کر رہے گا، اس کی دنیا اور آخرت دونوں اچھی ہو جائے گی۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جو لوگ ماں باپ کے ساتھ احسان نہیں کرتے، ماں باپ کو مارتے ہیں، ماں باپ کو گالیاں دیتے ہیں، ماں باپ کو اذیتیں دیتے ہیں، ماں باپ کو برا بلا کہتے ہیں، کہا جاتا ہے کہ تمہیں کیا علم ہے، تم جاہل ہو، اب وقت بدل چکا، حالات بدل چکے، تم جاہل ہو، احمق ہو۔ اللہ اکبر، العیاذ باللہ، ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی اللہ تبارک و تعالیٰ کو قطعاً پسند نہیں۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہمارے اکابر اہل سنت فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص وقت کے غوث کی دعا لینا چاہے، وقت کے کتب سے دعا لینا چاہے، بڑا آسان کام ہے۔ آج ہمارا ذہن کسی نے یہ بنا دیا کہ صاحب وقت کا جو غوث ہے، وقت کا کتب ہے، وہ پہاڑوں میں ملے گا، جنگلوں میں ملے گا۔ ارے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہمارے اکابر اہل سنت فرماتے ہیں
جس کے گھر میں ماں باپ ہو اسے دائیں بائیں جانے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ اس کے وقت کا غوث اور قطب اس کے گھر میں موجود ہے۔ اگر وہ اپنے ماں باپ کے قدموں کو پکڑ لے، ان سے دعائیں کرا لے، اللہ تبارک و تعالی اسے وقت کے غوث اور قطب کی دعا عطا فرما دے گا۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، کاش ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کریں، ماں باپ کی خدمت کریں، ماں باپ کے ساتھ احسان کریں، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بہت زیادہ محبوب ہے۔ یہاں ایک واقعہ میں عرض کر دوں، ہماری اوقات کیا؟ ایک صحابی ہیں حضرت علقمہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت علقمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا آخری وقت ہے، نزا کا عالم ہے، سکرات کا عالم ہے، روح ہے کہ نکلتی نہیں، زوجہ پریشان ہے۔ سرکار دو عالم نور مجسم رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں حاضر ہو گئی، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، علقمہ پر سکرات کا عالم ہے، اب دعا فرمائیں۔ سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا علقمہ کی ماں زندہ ہے؟ عرض کیا گیا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا علقمہ کی ماں کو بلاؤ۔ جب علقمہ کی ماں آئی، آپ نے فرمایا اے علقمہ کی ماں، کیا تو علقمہ سے راضی ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں علقمہ سے ناراض ہوں۔ آپ نے فرمایا علقمہ سے کیوں ناراض ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب سے میں نے علقمہ کی شادی کی ہے وہ اپنی بیوی کو دیکھ کر مسکراتا تھا اور مجھے دیکھ کر مسکراتا نہیں تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ماں اس بات پر ناراض ہے۔ اب ذرا غور تو کیجئے، ماں کو مارا نہیں ہے، ماں کو گالی نہیں دی، ماں کے ساتھ کوئی بدسلوکی نہیں کی، صرف ماں کو دیکھ کر مسکراتا نہیں تھا۔ تو سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا اے علقمہ کی ماں، تو علقمہ کو معاف کر دے۔ علقمہ کی ماں نے کہا میں علقمہ کو معاف نہیں کروں گی۔ آپ نے صحابہ کرام کو حکم دیا اور کہا اے میرے صحابہ، ایسا کرو، جاؤ لکڑیاں لاؤ اور آگ جلاؤ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ علقمہ کی ماں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کیا کریں گے؟ آپ نے فرمایا میں علقمہ کو جلاؤں گا، اگر تم نے معاف نہیں کیا تو میں علقمہ کو جلاؤں گا۔ یہ تو دنیا کی آگ ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کو جہنم میں بھی جلائے گا اگر تم نے اس کو معاف نہیں کیا۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، علقمہ کی ماں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ گواہ ہو جائیے، میں نے علقمہ کو معاف کیا، میں نے علقمہ کو معاف کیا۔ ادھر معاف کرنا تھا، ادھر حضرت علقمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان سے نکلا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور ان کی روح کا فص انصری سے پرواز کر گئی۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، آپ نے دیکھا ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کرتے ہیں، ماں باپ کے ساتھ جو زیادتی کرتے ہیں، سکرات میں ان کے ساتھ کتنی پریشانی ہوتی ہے، نزا کے عالم میں ان کے ساتھ کتنی تکلیفیں ہوتی ہیں۔ اس لیے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، کاش ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں، اور اگر خدا نہ خواستہ اگر ہم بدسلوکی کریں گے تو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں مجرم قرار دیے جائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ توبوا الی اللہ، استغفر اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔
میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے مزید نصیحتیں کی۔ تیسری جو نصیحت ہے وہ یہ ہے، یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یاتی بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر۔ اے بیٹے اگر کوئی چیز ہو برابر رائی کے دانے، پھر وہ کسی پتھر میں یا آسمانوں میں یا زمین میں، لا حاضر کرے اس کو اللہ، بے شک اللہ تعالی جانتا ہے چھپی ہوئی چیزوں کو۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، اے میرے بیٹے یہ بات ذہن میں رکھ لے کہ آسمان اور زمین اور ان کے اندر جو کچھ ہے اس کے ایک ایک ذرے پر اللہ تبارک و تعالی کا علم بھی محیط اور وسیع ہے، اور سب پر اس کی قدرت کامل ہے۔ کوئی چیز کتنی چھوٹی سے چھوٹی ہو، عام نظروں میں نہ آ سکتی ہو، اسی طرح کوئی چیز کتنی ہی دور دراز ہو، اس طرح کوئی چیز کتنے ہی اندھیروں اور پردوں میں ہو، اللہ تعالیٰ کے علم و نظر سے نہیں چھپ سکتی، اور وہ جس چیز کو جب چاہے جہاں چاہے حاضر کر سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم و قدرت کا ہر چیز پر محیط ہونا خود بھی اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے، اور عقیدہ توحید کی یہ بہت بڑی دلیل ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ توبوا الی اللہ، استغفر اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ اگر ہم اپنی اصلاح چاہتے ہیں تو مدنی انعامات کے عامل بن جائیں، اور ساری دنیا کی اصلاح ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کے لیے مدنی قافلوں کے مسافر بن جائیں انشاءاللہ عز و جل۔ دعوت اسلامی کے مدنی قافلے گاؤں گاؤں، شہر شہر، صوبہ در صوبہ سفر کرتے ہیں، آپ بھی ان مدنی قافلوں کے مسافر بن جائیں۔ پھر میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، مزید آپ نے نصیحت فرمائی، یا بنی اقیم الصلاۃ، اے میرے بیٹے نماز قائم کر، وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَنْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، نیکی کا حکم کر اور برائی سے منع کر، وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، اور جو اس پر تکلیف آئے اس پر صبر کر۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، اعمال واجبات تو بہت سارے ہیں، مگر ان سب میں سب سے بڑا اور اہم عمل نماز ہے۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، اسی لیے اعمال صالحہ میں سب سے پہلے جس چیز کا تذکرہ کیا وہ ہے نماز۔ آج ہمارے ہاں وظائف پڑھے جاتے ہیں، وظائف پر بڑا زور دیا جاتا ہے، وظائف کی پابندی کی جاتی ہے، لیکن میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، ہمارے اکابر اہل سنت فرماتے ہیں مرد کے لیے سب سے بڑا وظیفہ کیا ہے؟ مرد کے لیے سب سے بڑا وظیفہ یہ ہے کہ نماز 5 وقتہ با جماعت مسجد میں صف اولا میں تکبیر اولا کے ساتھ وہ ادا کرے، یہ مرد کے لیے سب سے بڑا وظیفہ ہے۔ لیکن آج نماز پڑھنے کے لیے کوئی تیار نہیں، اگر نماز پڑھتے بھی ہیں تو 4 نمازیں، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، جبکہ فجر کی نماز میں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہماری گاڑی غلط اسٹیشن پر آ کر رک گئی ہے۔ الگ یاد رکھ لیجئے، حدیث پاک میں آتا ہے جس نے عشاء اور فجر کی نماز با جماعت ادا کی، حالانکہ درمیان میں وہ سویا رہا، اللہ تبارک و تعالی اسے پوری رات کی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور اگر کوئی شخص ساری رات جاگ نہیں سکتا، شب بیداری نہیں کر سکتا، اور اسے فجر کی نماز فوت ہونے کا اندیشہ ہو، خوف ہو کہ فجر کی نماز میری فوت ہو جائے گی،
تو یاد رکھ لیجئے کہ اب اسے رات جاگنا شرعاً اس کے لیے درست نہیں، اس لیے کہ رات جاگنا یہ مستحب ہے، جبکہ فجر کی نماز پڑھنا یہ فرض ہے۔ اگر کوئی شخص ساری زندگی اس نے شب بیداری نہیں کی، اللہ تبارک و تعالی اس سے سوال نہیں کرے گا، لیکن اگر کسی سے کوئی فرض رہ گیا تو اس فرض کے متعلق اس سے ضرور سوال کیا جائے گا۔ تو حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا، اے میرے بیٹے، یا بنی اقم، اے میرے بیٹے نماز قائم کر۔ یہاں نماز پڑھنے سے مراد نہیں ہے کہ نماز پڑھ لی، جی چاہا تو پڑھ لی، جی چاہا تو نہیں پڑھی، طبیعت ٹھیک ہے تو پڑھ لی، طبیعت ٹھیک نہیں تو نہیں پڑھی، گھر میں خوشی ہے تو نہیں پڑھی، گھر میں ہے تو نماز پڑھ لی، حالت سفر میں ہے تو نماز نہیں پڑھی، ایسا نہیں ہے۔ نماز کو ہر حال میں قائم رکھنا ہے، طبیعت میں خوشی ہو یا غم، حالت سفر ہو یا حالت اقامت ہو، نماز ہر حال میں پڑھنی ہے۔ اگر وضو اور غسل کے لیے پانی نہیں تو تیمم سے نماز ادا کرے، اگر کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتا بیٹھ کر پڑھے، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا تو لیٹ کر پڑھے، لیٹ کر نہیں پڑھ سکتا تو اشارے سے پڑھے، اس لیے کہ نماز کسی حال میں معاف نہیں۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، کاش اسلامی بھائیوں کو چاہیے کہ نماز کی پابندی کریں، اور اسلامی بہنوں کو بھی چاہیے کہ وہ نماز کی پابندی کریں، ان کے لیے کچھ نماز کی گنجائش ہے، لیکن میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں یاد رکھ لیجئے نماز ہمیں پڑھنی ہے۔ جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور حاضر ہوتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں جھکتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اسے اور کسی کی بارگاہ میں جھکنے نہیں دیتا۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، پھر حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا، وَعْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ، نیکی کا حکم کر، وَنَہَا عَنِ الْمُنْکَرِ، اور برائی سے منع کر۔ یاد رکھ لیجئے اپنی اصلاح بھی کرنی ہے اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کا مقصد ذہن میں رکھنا ہے۔ یاد رکھ لیجئے امر بالمعروف ونہی عن المنکر یہ کوئی آسان فریضہ نہیں، یہ بہت مشکل عمل ہے، لیکن جو کرتا رہتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے آسان فرماتا ہے۔ یہاں ایک دو باتیں میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی نے امر بالمعروف ونہی عن المنکر، اس کے متعلق اللہ تبارک و تعالی نے دو باتیں فرمائی۔ امر بالمعروف ونہی عن المنکر، نیکی کا حکم کرنا اور برائی سے منع کرنا، یہ کس کی صفت ہے؟ یہ ایمان والوں کی صفت ہے۔ اور برائی کا حکم کرنا اور نیکی سے روکنا، یہ کس کی صفت ہے؟ یہ منافقین کی صفت ہے۔ سورہ توبہ پارہ نمبر 10 میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، ایمان والوں کی صفت بیان فرمائی، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مومن مرد اور مومن عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے رفیق ہیں، یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر، وہ نیکی کا حکم کرتے ہیں اور برائی سے منع کرتے ہیں، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں، وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور وہ اطاعت کرتے ہیں اللہ کی اور اس کے رسول کی۔ ایکو کھلا ہوا ہے۔ تو ایمان والوں کی صفت اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرما دی کہ ایمان والا نیکی کی دعوت دیتا ہے، خود بھی نیکی کرتا ہے اور نیکی کی دعوت دیتا ہے، خود بھی گناہوں سے بچتا ہے اور دوسروں کو برائی سے روکتا ہے۔ یہ کس کی صفت ہے؟ ایمان والوں کی۔
اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ صفت ہمارے اندر آ جائے تو پھر ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ ہمیں نیکی کی دعوت دینا پڑے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا، مالک و مولا، جو نیکی کی دعوت دے اور گناہ سے برائی سے روکے اس کے لیے کیا اجر ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، اس کے لیے یہ اجر ہے کہ میں اسے ہر جملے کے بدلے 1 سال کی مقبول عبادت کا ثواب عطا فرماؤں گا۔ اور یہ ضروری نہیں کہ اس پر وہ عمل بھی کرے۔ ہم نے جب اس کو نیکی کی دعوت دے دی، الحمدللہ ہر جملے پر اللہ تعالیٰ 1 سال کی مقبول عبادت کا ثواب عطا فرمائے گا۔ ہم نے اس کو کہا نماز پڑھو، ہم نے کہا بھائی روزے رکھو، ہم نے کہا گناہ سے بچو، ہم نے کہا شراب نہ پیو، ہم نے کہا رزق حلال کے لیے کوشش کرو، ہم نے کہا ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ ہر جملے پر اللہ تعالیٰ 1 سال کی مقبول عبادت کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اور اگر اس نے اس پر عمل کر لیا، اس کو اپنے دل کے مدنی گلدستے میں سجا لیا، تو الحمدللہ جب تک وہ عمل کرتا رہے گا اس کے اجر میں کمی نہیں ہوگی۔ جتنا اجر اللہ تبارک و تعالی اسے عطا فرمائے گا، اللہ تبارک و تعالی اتنا ہی اجر نیکی کی دعوت دینے والے کو بھی عطا فرمائے گا۔ تو یہ ایمان والوں کی صفت ہے۔ اور جو برائی کا حکم کرتے ہیں، نیکی سے روکتے ہیں، یہ صفت ہے منافقین کی۔ المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، منافق مرد اور منافق عورتیں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ یامرون بالمنکر وینہون عن المعروف، وہ برائی کا حکم کرتے ہیں اور نیکی سے روکتے ہیں۔ تو پتہ چلا برائی کا حکم کرنا اور نیکی سے روکنا یہ منافقین کی صفت ہے۔ خدا نہ خواستہ آج ہمارا یہ حال ہے کہ آج اگر ہمارا نور نظر، ہمارا لخت جگر اگر مدنی راہ کا مسافر بننا چاہے، مدنی قافلے میں سفر کرنا چاہے، اجتماعات کی زینت بننا چاہے، تو اس پر بے شمار پابندیاں لگا دی جاتی ہیں۔ لیکن جب وہی شہزادہ، وہی شہزادی جب گھومنے پھرنے کے لیے اگر جاتا ہے یا جاتی ہے تو پھر اس کو ہر قسم کی سہولت مہیا کی جاتی ہے۔ خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو، یہ منافقین کی صفت ہے۔ یہ منافقین یامرون بالمنکر، برائی کا حکم کرتے ہیں، وینہون عن المعروف، اور نیکی سے روکتے ہیں۔ یہ ایمان والوں کی صفت نہیں۔ خدا نہ خواستہ اگر ایسا معاملہ ہے تو ہم اس سے توبہ کر لینی چاہیے، اس لیے کہ ایمان والے کی صفت ہے نیکی کا حکم کرے اور برائی سے منع کرے۔ پھر میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، فرمایا اگر اس پر جو تمہیں تکلیف آئے، وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، پھر اس پر صبر کرنا ہے۔ کہ جب ہم کسی کو نیکی کی دعوت دیں گے، جب ہم کسی کو برائی سے روکیں گے تو بسا اوقات ہمیں کوئی تکلیف بھی پہنچ سکتی ہے۔ اس لیے فرمایا اگر ایسا ہو جائے تو پھر تم اس تکلیف پر صبر کرنا، اس لیے کہ صبر کرنا اللہ عز و جل اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ محبوب ہے۔ یہاں ایک بات اور بھی ذہن میں رکھ لیجئے، بہت سارے یہ کہتے ہیں صاحب میں جب کسی کو نیکی کی دعوت دیتا ہوں، میں جب کسی کو امر بالمعروف کرتا ہوں ونہی عن المنکر کرتا ہوں، برائی سے روکتا ہوں، تو مجھ سے ناراض ہو جاتا ہے۔ ہمارے اکابر اہل سنت فرماتے ہیں یہ بات یاد رکھنے کے قابل ہے کہ جب نیکی کی کسی کو دعوت دیں، کسی کو برائی سے روکیں، اگر ہماری اس دعوت پہ 3 باتیں ہوں، نمبر 1 ہماری نیت درست ہو، نمبر 2 ہماری بات بھی درست ہو، نمبر 3 ہمارا طریقہ بھی درست ہو، پھر ہم سے کوئی بھی ناراض نہیں ہو۔ نمبر 1 بات درست ہے کہ نماز پڑھو، رمضان شریف کے روزے رکھو، رمضان کا احترام کرو، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، بات تو درست ہے۔ شراب نہ پیو، زنا نہ کرو، سودی لین دین نہ کرو، بات تو درست ہے۔ لیکن میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، پہلی بات تو یہ ہے کہ بات بھی درست ہو، نمبر 1، نمبر 2 طریقہ بھی درست ہو۔ یہ نہیں کہ سب کے سامنے اس کو روکا جا رہا ہے، او بے نمازی، او شرابی، او زانی، او سودی لین دین کرنے والے،
تو یہ طریقہ درست نہیں. طریقہ تو یہ ہے کہ اس کو تنہائی میں سمجھایا جائے, اسے پیار محبت کے ساتھ سمجھایا جائے کہ بھائی نماز پڑھا جائے, روزے رکھے جائیں, رمضان شریف کا احترام کیا جائے, سودی لین دین سے بچا جائے, زنا سے شراب سے بچا جائے, ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے. اب آپ اس کو تنہائی میں سمجھا رہے ہیں. اور تیسری بات کیا ہے, ہماری نیت بھی درست ہو, یعنی بات بھی درست ہے, طریقہ بھی درست ہے, اور نیت کیا ہے, اس میں خیر ہو کہ میرے بھائی کی اصلاح ہو جائے, میرے بھائی کی آخرت بہتر ہو جائے, اس کی قبر جنت کا باغ بن جائے, وہ اللہ عز و جل اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مقام حاصل کر لے. خدا نہ خواستہ نیت یہ ہو, نیت کیا, نیت یہ ہو کہ وہ میرے بھائی کی میں کلائی کھولوں گا, آج تو میں اس کو رسوا کر دوں گا, آج اس کو ذلیل کر دوں گا. تو یاد رکھ لیجئے, اگر یہ تین باتیں کہ بات بھی درست ہو, طریقہ بھی درست ہو, اور نیت خیر ہو کہ میرے بھائی کی اصلاح ہو جائے, میرے میٹھی میٹھی اسلامی بھائیوں, پھر تو کوئی بھی ہم سے ناراض نہیں ہوگا. اے کاش جب ہم کسی کو نیکی کی دعوت دیں, کسی کو برائی سے منع کریں, تو ان تین باتوں کو اپنے ذہن میں رکھ لیں کہ بات بھی درست ہو, طریقہ بھی درست ہو, اور نیت بھی درست ہو. انشاءاللہ عز و جل اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس معاملے میں آسانی پیدا فرما دے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلى آله وصحابه وبارك وسلم. توبوا إلى الله, استغفر الله. صلوا على الحبيب صلى الله على محمد وعلى آله وصحابه وبارك وسلم. میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے مزید ان کو نصیحت کی. اب یہ جو نصیحت ہے وہ آداب معاشرت کے متعلق ہے. وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ. اور اپنے گال مت پھلا کر لوگوں کی طرف, اپنے گال مت پھلا لوگوں کی طرف, اور مت چل زمین پر اتراتا. بے شک اللہ تعالیٰ کو نہیں بھاتا کوئی اتراتا بڑائیاں کرنے والا. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, علماء مفسرین نے یہاں بات لکھی ہے. تو سائر سے متشک ہے, جو اونٹ کی ایک بیماری ہے جس سے اس کی گردن مڑ جاتی ہے. جیسے انسانوں میں لقوا, فیشیل پالسی, جس میں منہ ٹیڑھا ہو جاتا ہے, اس سے مراد رخ پھیر لینا ہے. مطلب یہ کہ جب لوگوں سے بات کی جائے, لوگوں سے گفتگو کی جائے, تو ان سے منہ پھیر کر گفتگو نہ کی جائے, جو ان سے اعراض کرنے اور تکبر کرنے کی علامت ہے اور اخلاق شریفانہ کے خلاف ہے. یعنی جب لوگوں سے گفتگو کی جائے تو منہ ٹیڑھا کر کے گفتگو نہ کی جائے, اس لیے کہ منہ ٹیڑھا کر کے گفتگو کرنا یہ متکبرین کی علامت ہے. اور پھر فرمایا زمین پر اترا کر نہ چل. زمین کو اللہ تعالیٰ نے سارے عناصر سے پست پیدا فرمایا ہے. فرمایا تم اسی سے پیدا ہوئے ہو, اسی پر چلتے پھرتے ہو, اس اپنی حقیقت کو پہچانو. اترا کر نہ چلو, اترا کر چلنا یہ متکبرین کا طریقہ ہے. ان اللہ لا يحب كل مختال فخور, اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتا کسی متکبر فخر کرنے والے کو. اب دیکھیے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, اب آداب معاشرت سکھائی جا رہی ہے کہ لوگوں سے کس طرح گفتگو کرنی ہے. لوگوں سے بات کرنی ہے تو منہ ٹیڑھا کر کے گفتگو نہیں کرنی. کوئی ہم سے گفتگو کر رہا ہے, ہم اس کی طرف توجہ ہی نہیں دے رہے, یاد رکھ لیجیے یہ بات درست نہیں. اور زمین پر اکڑ کر نہ چلے, کیونکہ قرآن کا یہ فیصلہ ہے لا تمشی فی الارض
الارض مرحا، زمین پر عقل کرنا چل، انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، ارے اس طرح نہ تو زمین کو پھاڑ دے گا نہ پہاڑوں کی بلندی تک پہنچ جائے گا۔ تو یاد رکھ لیجئے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، زمین پر اکڑ کر چلنا یہ اللہ تبارک و تعالی کو پسند نہیں، اس لیے انسان کو اپنی حقیقت پر غور کرنا چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالی کے عاجز بندے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر احسان ہے کہ اس نے ہمیں بہت ساری نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو یہ نصیحت کی، کاش ہم اپنے لخت جگر، اپنے نور نظر کو بھی یہ نصیحت کریں، خود بھی اپنی اصلاح کریں اور اپنی اولاد کی اصلاح کا سامان بن جائیں۔ آگے فرمایا وَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ، اپنی چال میں میانہ روی اختیار کرو، وَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اور اپنی آواز کو پست کرو، إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ، یعنی چوپاہوں میں سب سے زیادہ مکروہ آواز گدھے کی ہے جو بہت شور کرتا ہے۔ اب آداب معاشرت میں مزید فرما دیا گیا کہ اگر زمین پر چلنا ہے تو درمیانہ چال چلنا ہے، نہ بہت باغ دوڑ کرنی ہے، یہ وقار کے خلاف ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے بہت جلدی کرنا مومن کی رونق ضائع کر دیتا ہے۔ اس طرح چلنے میں خود اپنے آپ کو یا کسی دوسرے کو تکلیف پہنچنے کا خطرہ رہتا ہے، اور نہ بہت آہستہ چلو، یا تو یعنی اگر بہت آہستہ چلے گا تو یہ بھی متکبرین اور تسنع کرنے والوں کی عادت ہے، یا عورتوں کی عادت ہے جو شرم و حیا کی وجہ سے تیز نہیں چلتی، یا پھر بیماروں کی عادت ہے جو اس پر مجبور ہیں، پہلی صورت حرام، اور دوسری بھی اگر عورتوں کی مشابہت پیدا کرنے کے ارادے سے ہو تو ناجائز ہے، اور یہ قصد نہ ہو تو مردوں کے لیے ایک عیب ہے، اور تیسری صورت میں اللہ کی ناشکری ہے کہ تندرستی کے باوجود بیماروں کی ہیئت بنائے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا صحابہ کرام کو یہود کی طرح دوڑنے سے بھی منع فرمایا، اور نصارہ کی طرح بہت آہستہ چلنے سے بھی، اور حکم یہ تھا کہ ان دونوں چالوں کے درمیانی چال اختیار کرو۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ساتھ ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ اپنی آواز کو پست رکھا جائے۔ پست کرنے سے مراد یہ ہے کہ ضرورت سے زیادہ بلند آواز نہ نکالو، شور نہ کرو، یعنی کلام ایسا کیا جائے کہ حاضرین سن لیں، انہیں سننے میں تکلیف نہ ہو، یہ نہیں کہ وہ کہیں جی کیا کہا، دوبارہ فرمائیے، یاد رکھ لیجئے، یعنی اتنی آواز ہو کہ سامنے والے اس کو بآسانی سن سکیں۔ اور یہ بھی فرما دیا کہ جو بلند آواز سے گفتگو کرتا ہے، شور مچاتا ہے، یہ تو سب سے مکروہ آواز جانوروں میں گدھے کی آواز ہے جو بہت شور کرتا ہے۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہاں پر میں آپ کی خدمت میں سرکار دو عالم نور مجسم رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت مبارکہ عرض کرتا ہوں۔ شمائل ترمذی میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد ماجد حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا کہ سرکار دو عالم نور مجسم رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں کے ساتھ بیٹھتے تھے تو آپس میں آپ کا کیا طرز عمل ہوتا تھا؟ انہوں نے فرمایا کہ میں نے سرکار دو عالم علیہ السلام ہمیشہ خوش و خرم معلوم ہوتے تھے، آپ کے اخلاق میں نرمی اور برتاؤ میں سہولت مندی تھی، آپ کی طبیعت سخت نہ تھی، بات بھی درست نہ تھی، آپ نہ شور مچانے والے تھے نہ فحش گو تھے، نہ کسی کو عیب لگاتے تھے، نہ بخل کرتے تھے، جو چیز دل کو نہ بھاتی اس کی جانب سے غفلت برتتے تھے، مگر دوسرے کو اس کی طرف سے نا امید بھی نہ کرتے تھے۔ اگر حلال ہو اور اس کی رغبت ہو، اور جو چیز اپنی مرغوب نہ ہو
دوسرے کے حق میں اس کی کاٹ نہ کرتے تھے بلکہ خاموشی اختیار فرماتے تھے۔ تین چیزیں آپ نے بالکل چھوڑ رکھی تھی۔ نمبر ایک جھگڑنا، نمبر دو تکبر کرنا، نمبر تین جو چیز کام کی نہ ہو اس میں مشغول ہونا۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ابھی آپ نے سنا حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کس طریقے سے اس کی دینی تربیت فرمائی۔ آج ہماری بدقسمتی ہے کہ آج کا مسلمان اپنی اولاد کی دینی تربیت کرنے سے غافل ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی نے سورہ منافقون میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ۔ اے ایمان والو، کہیں تمہیں تمہارا مال اور تمہاری اولاد اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اور اگر ایسا ہو گیا تو یقیناً تم نقصان اٹھانے والوں میں ہو جاؤ گے۔ آج ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ آج ہم اپنی اولاد کی دینی تربیت کرنے کے لیے تیار نہیں، انہیں مختلف علوم و فنون سے آشنا کراتے ہیں، محنت کرتے ہیں، جد و جہد کرتے ہیں، لیکن دینی علوم کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں۔ ہمارے ذہن میں یہ ہے، الیاذ باللہ، اللہ اپنی پناہ عطا فرمائے، کہ اگر ہم نے ان کو دینی علوم سے آشنا کیا تو دنیا کے معاملے میں یہ پیچھے رہ جائیں گے، دنیا کا منصب اور مقام ان کو نہیں ملے گا۔ لیکن اگر دنیا کے علوم سیکھ لیے تو دنیا میں منصب بھی ملے گا، مال بھی ملے گا، دنیا کی زیب و زینت، آرائش اور وہ زیبائش حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ میرے میٹھی میٹھی اسلامی بھائیو، اللہ نے فرما دیا، اے ایمان والو، اے میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والو، کہیں تمہیں تمہارا مال اور تمہاری اولاد اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے۔ اور حقیقت بات تو یہی ہے، یہی تو غفلت ہے، یہی حماقت ہے کہ آج ہم اپنی اولاد کی دینی تربیت نہیں کرتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا، عرض کرنے لگا، حضور میرے بیٹے نے میرا سر پھوڑ دیا ہے۔ اس کا بیٹا بھی اس کے ساتھ تھا۔ آپ نے فرمایا، بیٹا یہ کیا بات ہے، یہ تم نے کیا کیا؟ اس نے کہا، حضور میں اپنے باپ کے ساتھ جنگل میں جاتا ہوں اور میں نے اپنے باپ کو یہ دیکھا کہ جب دو اونٹ جنگل میں لڑتے ہیں تو دونوں کو ایک ایک ڈنڈا وہ مارتا ہے تو دونوں اونٹ جدا ہو جاتے ہیں۔ آج جب میں جنگل سے گھر پہ آیا تو میں نے دیکھا کہ میرے ماں باپ لڑ رہے ہیں، تو میں نے دونوں کو ایک ایک ڈنڈا لگایا، ایک اپنی ماں کو، ایک اپنے باپ کو، اور میں نے اپنے ماں باپ کا سر پھوڑ دیا، وہ دونوں جدا ہو گئے۔ آپ نے پوچھا، اے شخص کیا تم نے اپنے بچے کی تربیت کی ہے؟ انہوں نے کہا، حضور ہم تو جٹ لوگ ہیں، جاہل لوگ ہیں، ہمارے پاس وقت کہاں، ہم تو صبح جنگل میں جاتے ہیں، شام کو واپس آتے ہیں، میں نے اپنے بچے کی کوئی دینی تربیت نہیں کی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ سنا دیا اور فرمایا کہ پھر اس بچے سے کوئی شکایت نہیں، اس لیے کہ یہ تمہاری اپنی غلطی ہے، اس بچے نے جو کچھ کیا ٹھیک کیا۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، بات تو یہ ہے، کاش ہم اپنے بچے کی دینی تربیت کریں، انہیں حقوق اللہ اور حقوق العباد سے آشنائی پیدا کروائیں۔ انشاءاللہ عز و جل اگر ہم اپنے بچے کی صحیح تربیت کریں گے، وہ ایک با کردار اور ایک با حیا مسلمان بن جائیں گے، ان کی دنیا بھی اچھی ہو جائے گی، ان کی آخرت بھی اچھی ہو جائے گی، وہ ہمارے لیے بھی اچھی ہو جائیں گے اور وہ سارے جہان والوں کے لیے اچھے ہو جائیں گے۔ انسان تو انسان، جانور بھی ان کی ذات سے فیض یاب ہوں گے، لیکن اگر خدا نہ خواستہ ہم نے ان کی تربیت نہیں کی، ہم نے صرف ان کے پیش نظر، ہمارے پیش نظر صرف دنیا ہی رہا، دنیا کی محبت ان کے دل میں داخل کرتے رہے کہ بس تمہیں ڈاکٹر بننا ہے، انجینئر بننا ہے، پروفیسر بننا ہے، بالکل بنے، آپ کو کسی نے نہیں روکا، ایڈوکیٹ بننا ہے، آپ کو کسی نے نہیں روکا، آپ دنیا میں اعلیٰ سے اعلیٰ منصب حاصل کریں، منسٹر بنے، جو کچھ آپ بننا چاہتے ہیں بنے، لیکن سب سے پہلے مسلمان بنے، اللہ کے رسول کے غلام بنے، غلام یہ رسول کا پٹا اپنے گلے میں ڈال دیں۔ انشاءاللہ عز و جل اگر ہم نے ایسا کیا تو انشاءاللہ دنیا اور آخرت کی کامیابی ہمارا مقدر بن جائے گی۔
لیکن اگر خدا نہ خواستہ اگر ہم نے ایسا نہیں کیا اور ہم ایسا نہیں کرتے تو بھی یاد رکھ لیجئے جس کو یہی نہیں پتا کہ ماں کا کیا ادب ہے، باپ کا کیا ادب ہے، بہن بھائی کا کیا ادب ہے، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے ساتھ کیا تعلق ہونا چاہیے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ آج کا مسلمان ڈگری یافتہ ہے، تربیت یافتہ نہیں۔ کاش ہماری تربیت ہو جائے، کسی اللہ والے کے قدموں سے وابستہ ہو جائیں، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکاتیں اللہ تعالی ہمیں ضرور عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالی سے دعا ہے اللہ تعالی میری آپ کی اس حاضری کو قبول فرمائے اور ہمیں اپنے محبوب دانائے غیوب صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں میں شامل فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ، آمین۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ مالک مولا ہماری اس حاضری کو قبول فرما لے۔ جو کچھ ہم نے کہا سنا، کہا بھی تیری توفیق سے ہے، سنا بھی تیری توفیق سے ہے، یا اللہ کہنے اور سننے کے بعد عمل کی توفیق عطا فرما۔ اللہم انی اسألک من خیر ما سألک منہ نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا مولا شعبان المعظم کا مہینہ ہمارے درمیان ہے، یا اللہ شعبان کے مہینے میں ہمارے لیے برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان المبارک کا رحمت والا، مغفرت والا، جہنم سے آزادی والا مہینہ عطا فرما۔ مالک و مولا ہمارے والدین کی، ہمارے شیخ طریقت کی، سب کی مغفرت فرما دے، امت مصطفیٰ کی مغفرت فرما دے۔ مالک و مولا ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما۔ دنیا کہیں میں جہاں کہیں ہمارے حق میں کسی نے دعا کی ہو، دعا کر رہا ہو یا آئندہ دعائے خیر کرے، اس دعائے خیر کو ہمارے حق میں قبول فرما دے۔ ہم نے کسی کے حق میں دعا کی ہو، دعا کر رہے ہیں، دعا یا اللہ ہماری دعاؤں کو عالم اسلام کے حق میں قبول فرما۔ مالک و مولا ہمیں درازی عمر بالخیر عطا فرما، ہمیں اپنے سوا کسی کا محتاج نہ فرما۔ دین اسلام کی نشر و اشاعت میں ہمارا حصہ بھی لکھ لے۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین۔